بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شیخ سے یا استاد سے بیعت کرنے کے بعد انسان جو محنت کرتا ہے اپنی اصلاح و تربیت کا اور اس راستے کو اختیار کرتا ہے، صوفیاء اس کو سلوک کہتے ہیں، سلوک۔ اور جو آدمی اپنی اصلاح و تربیت کا یا عمل کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں۔ سلوک کے راستے میں بعض اوقات انسان کو غلط فہمی لاحق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سفر ادھورا رہ جاتا ہے، اور انسان بعض اوقات ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا محنت کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ ایک غلط فہمی شروع میں یہ لگ جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شیخ سے بیعت کرنا اسی پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح مدرسے میں ایک طالب علم سبق پڑھنے کے لیے داخلہ لیتا ہے، تو داخلے کے بعد وہ پھر پورا 8 سال مدرسے میں پڑھتا ہے، تو پھر وہ عالم بنتا ہے۔ اسی طرح تصوف میں علم باطنی، اپنی روحانی ترقی اور باطنی اصلاح و تربیت کے لیے بیعت داخلے کا وہ ہوتا ہے، ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اصلاح و تربیت کے جتنے معمولات ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اس پر پابندی سے عمل کریں گے تو یہ مقصد حاصل ہوگا، ورنہ صرف کسی بہت بڑے اللہ والے سے، بہت بڑے بزرگ سے، بہت بڑے شیخ سے بیعت کرنے کے بعد اگر آدمی محنت نہیں کرتا تو اس کی اصلاح صرف بیعت سے نہیں ہوتی۔ تو بیعت کرنے کے بعد پھر بیعت کے جو وظائف ہوتے ہیں، جو معمولات ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہوتے ہیں، اپنے نفس کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ میں اب پہلے کس حالت میں تھا، اب کس حالت میں ہوں، یہ بات ضروری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں جب کسی شیخ سے بیعت کروں وہ مجھے کچھ وظائف اور معمولات بتائے گا۔ ہر سلسلہ کے کچھ اسباق ہوتے ہیں، نقش بندی کے اپنے اسباق ہیں، چشتیہ کے اپنے اسباق ہیں، تو پھر وہ اسباق پورا کرنے کے بعد مجھے شیخ کی طرف سے اجازت مل جائے گا، میں خلیفہ بن جاؤں گا، خلیفہ مجاز، تو پھر میرا وہ پورا ہو جائے گا، یہ جو بیعت کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بھی غلط ہے، بلکہ انسان کی اصلاح و تربیت کا معاملہ یہ زندگی کا معاملہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا کہ آدمی 2 سال 3 سال 8 سال یا 10 سال کسی خانقاہ میں وقت گزارے، کسی شیخ کے ساتھ وقت گزارے تو بس اس کا وہ پورا ہو گیا، اس کا اب آگے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب تک اس دنیا میں ہے تب تک وہ اس اصلاحی عمل سے گزرے گا۔ تھوڑی سی غفلت اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک خاص جو مقدار ہوتا ہے اپنے سلاسل کا، اسی کو بس اصلاح و تربیت کا معیار سمجھا جائے کہ میں نے نقش بندی سلسلہ کے 11 12 یا 10 جتنے اسباق ہیں، چشتیہ کے جتنے اسباق ہیں، یا شروع میں یہاں پر بھی وہ جب ساتھی بڑھ گئے تو ہمارے خانقاہ میں بھی وہ پرچی وہ دی جاتی تھی۔ شروع میں جب بیعت کیا جاتا تو تسبیحات کے بعد پھر جو چشتیہ کے اپنے اذکار ہوتے ہیں، 12 تسبیح کی اپنی پرچی ہوتی ہے، پھر وہ لطائف کی اپنی پرچی ہوتی ہے، تو بعض ساتھی بہت جلدی کرتے تھے کہ میرا پرچی نمبر 1 تو میں نے وہ کر دیا، اب مجھے پرچی نمبر 2 کب مل جائے گی، پرچی نمبر 3 کب مل جائے گی۔ تو بعض اوقات پوری پرچیاں ختم ہوتی ہے لیکن اصلاح نہیں ہوتی، تو یہ معیار نہیں ہے بیعت کا۔
پوری پرچی ختم ہو جائے گی، اصلاح پھر بھی نہیں ہوگی، تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ بلکہ بعض اوقات تو اجازت بھی مل جاتی ہے لیکن اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اصل مقصود بیعت سے کیا ہے؟ اصلاح و تربیت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اجازت نہیں ملی لیکن ان کی اصلاح ہو گئی ہے، وہ کامیاب ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو اجازت ملی ہے لیکن ان کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بیعت کے بعد خاص اسباق پڑھنے کے بعد مجھے اجازت مل جائے، میں خلیفہ مجاز بن جاؤں گا تو بس یہ کام پورا ہو جائے گا۔ بیعت کے بعد جب آدمی کو اپنی شیخ کی طرف سے وظائف اور معمولات مل جائے تو اس میں ایک رکاوٹ یہ آ جاتی ہے عموماً کہ بعض لوگ معمولات اور وظائف کے باوجود ان میں تبدیلی نہیں آتی، ان کے دل میں اور ان کی باطن میں ہلچل نہیں مچتی، وہ بالکل جس طرح کے ٹھنڈا تنور ہوتا ہے، اس میں حرارت نہیں پیدا ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ خود محسوس کرتا ہے، اس پر کیفیات طاری ہو جاتی ہے۔ کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان بڑا شوق میں ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان قبض کے حالت میں ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذکر کرنے یا نہ کرنا دونوں برابر ہوتے ہیں، اس کے باطن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے۔ معمولات کے باوجود اگر انسان میں فرق نہیں آتا، تبدیلی واقعی نہیں ہوتی، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ارادے اور نیت میں خلل ہوتا ہے۔ وہ اس لیے بیعت کرتا ہے کہ مجھے اجازت مل جائے، میں خلیفہ بن جاؤں، میں پیر بن جاؤں۔ یا ایک آدمی اگر مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، اس کی نیت فاسد ہے کہ میں مدرسے میں پڑھ کر پھر بڑا عالم بن جاؤں گا، میری شہرت ہو جائے گی اور مجھے عزت ملے گی، مجھے وہ بڑا رتبہ مل جائے گا، میں لوگوں پر فوقیت حاصل کروں گا۔ یہ چیزیں جب انسان دینی کاموں میں اس کے اندر آ جائے تو اس کی پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی محنت کرتے ہیں وہ اس کے کام نہیں آتا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے ہم ان کو بہت اجر دیتے ہیں، اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے ہم دنیا تو اس کو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو بیعت کرنے کے بعد اگر نیت فاسد ہے تو آپ بے شک 12 تسبیح پڑھے، روزانہ پڑھے، تسبیحات پڑھے اور معمولات کرے، وظائف کرے، باطن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، باطن اسی طرح کا ٹھنڈا رہے گا۔ تو ایک بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ معمولات کے بعد بھی اگر آپ میں تبدیلی نہیں واقع ہوتی تو اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ نیت فاسد ہو تو دینی کوئی کام انسان کا وہ فائدے میں نہیں آتا۔ دوسری وجہ معمولات کے باوجود انسان میں فرق نہیں واقع ہوتا، گناہ سے اجتناب نہ کرنا۔ معمولات اور وظائف کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی ایسی کمرہ بنا دے، وہ جو کیا کہتے ہیں ایسی ایئر کنڈیشن کا بہترین کمرہ بنائے اور اس میں کھڑکی لگائی ہے، اب بہت طاقتور اے سی اس میں لگایا ہے لیکن ساتھ اس کی کھڑکیاں بھی کھولی ہے، تو اندر سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یا جو بس میں آپ سفر کرتے ہیں، بڑا بس ہے اور اس میں اے سی لگایا ہے لیکن آپ نے شیشے کھولے ہیں تو باہر سے گرم ہوا آتی ہے، اندر جو اے سی کی ہوا ہے وہ کمرے کو ٹھنڈا نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان جب معمولات کرتا ہے تو ان معمولات کا جو اثر ہوتا ہے، اگر آپ گناہ کے راستوں کو نہیں بند کرتے، اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کان کا استعمال صحیح نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں کا استعمال صحیح نہیں کرتے، تو باہر سے وہ دوسری چیزیں آ جائے گی، تو آپ کے ذکر کا جو اثر ہے وہ آپ کے دل پر نہیں ہوگا، آپ کے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوگا۔ ذکر کا اثر، سب سے بڑا اثر ذکر کا اطمینان قلب ہے۔ اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل
اللہ رب العالمین کی صفات کی تجلی قبول کرنے کے لیے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے. جس طرح بہار کے موسم میں زمین میں استعداد پیدا ہوتی ہے کاشت پیدا کرنے کی. اب بہار کے علاوہ اگر بغیر موسم کے آدمی زمین میں وہ تخم بوتا ہے تو وہ نہیں اگتا، لیکن اپنی موسم میں آپ اس میں تھوڑا سا تخم ڈال دیں گے وہ جلدی اگ جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کا جو زمین ہے، انسان کا دل اس کا قابل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی تجلی. اللہ تو زندہ جاوید ذات ہے، ہر وقت اللہ کی صفات کی تجلی ہوتی ہے، ہر چیز پر ہوتی ہے. دوسری مخلوق تو اس میں قبول کی صلاحیت ہی نہیں ہے. پتھر ہے، پتھر پر اللہ رب العالمین کے پتھر میں تو نہ صبر ہوتا ہے، نہ شکر ہوتا ہے، نہ خیرخواہی ہوتی ہے، وہ تو اس کا قابل بھی نہیں ہے. انسان کا دل ایسا ایک وہ ہے، چیز ہے جو اللہ کی صفات کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. اس صرف انسان کے دل کا یہ وہ ہے استعداد. لیکن یہ بعض اوقات گناہوں سے خراب ہو جاتا ہے. پھر جب آدمی ذکر کرتا ہے تو پھر سے وہ کیا ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. لیکن آدمی جب گناہ سے نہیں بچتا تو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. گناہ سے آدمی نہیں بچتا تو ذکر و اذکار معمولات کا پھر کیا نہیں ہوتا، فائدہ اور اثر نہیں ہوتا، جس سے انسان میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. وہ بہت بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، لیکن ویسے کہ تیسا رہتا ہے، اس میں روحانی ترقی اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو اپنے اصلاح کی اگر آپ پڑتال کرتے ہیں تو اپنی ایمانی صفات کا آپ جائزہ لیا کریں کہ میں جب بیعت نہیں تھا تو میرے اندر شکر تھا، صبر تھا، خیرخواہی اور ہمدردی تھی کہ نہیں تھی. اب جب میں نے بیعت کیا، بیعت کے بعد میری حالت پہلے سے اچھی ہے یا بری ہے؟ اگر بیعت کے بعد آپ کی حالت پہلے سے اچھی ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کا معمولات آپ پر اثر کر رہے ہیں، آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. لیکن اگر بیعت کے بعد، بیعت سے پہلے آپ ٹھیک ٹھاک مسلمان تھے، آپ میں شکر بھی بہت تھا، صبر بھی تھا، ہمدردی بھی تھی، تواضع بھی تھی، لیکن جب سے بیعت کیا تو آپ میں تکبر پیدا ہو گیا. اب دوسرے لوگ آپ کو حقیر لگتے ہیں. آپ 2-4 رکعت کی تہجد نماز پڑھتے ہیں تو جو بیچارہ نفل نہیں پڑھتا آپ اس کو گناہگار سمجھتے ہیں. نفل نہ پڑھنے والا گناہگار تو نہیں ہوتا نا. آپ ٹھیک ہے نفل پڑھتے آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نفل پڑھنے کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھیں گے تو آپ کے نفل نے آپ پر ریئیکشن کیا ہے. بعض دوائی آدمی جب کھاتا ہے تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے اور انسان کو نقصان دیتا ہے. تو یہ جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے کہ یہ میرے معمولات میرے اوپر ریئیکشن تو نہیں کر رہے. اس کے پھر اپنی وجوہات ہوتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معمولات سے ملتی ہے تو انسان پر ریئیکشن کرتا ہے. ہر گناہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. تو گناہ سے آدمی جب اجتناب نہیں کرتا تو اس کو معمولات کا اور وظائف کا فائدہ نہیں پہنچتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی. تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بیعت کے بعد معمولات کرتی ہوئی بھی اگر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ گناہ سے نہیں بچتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بیعت کے بعد اگر معمولات کا آپ کی زندگی پر اثر نہیں پڑ رہا تو معمولات اور آپ کی باطنی حالت کا آپس میں توازن ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی آپ کی باطنی حالت بہت خراب ہے اور معمولات آپ کے کم ہیں. جس طرح ایک آدمی بڑا دیگ اس میں پانی ڈال کر چائے پکاتا ہے، بہت بڑا دیگ. اب مدرسے کے لیے 500-600 طلباء ہیں، ان کے لیے دیگ پکاتے ہیں اور دیگ کو نیچے سے شمع جلائے. اب اس شمع سے وہ دیگ پوری سال میں بھی نہیں پکے گا، کیونکہ اوپر کا جو دیگ ہے اور نیچے کی جو شمع ہے، جو آگ ہے، وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. اسی طرح انسان بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، اس پر گناہوں کی سیاہی آ جاتی ہے، کدورت آ جاتی ہے. تو وہ صرف 50-60 مرتبہ لا الہ الا اللہ کرنے سے کیا نہیں ہوتا، اس پر اس کے دل کو حرارت نہیں پہنچتی. تو اس کے لیے پھر مقدار بڑھانا ہوگا. اس شیخ جو یہ چیزیں جانتا ہے، مرید کی حالت کو دیکھ کر
یہ چیزوں کو وہ گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اب اس کی جو اندرونی حالت ہے یہ 50-60 مرتبہ ذکر کرنے سے نہیں قابو ہوگا، تو بعض اوقات پھر 24,000 دیتا ہے کہ آپ 24,000 ذکر کریں، آپ 1,00,000 ذکر کریں۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ باطنی حالت کا اور معمولات کا آپس میں توازن کیا ہو جائے، برابر ہو جائے۔ تو بیعت کے بعد اپنی اصلاح و تربیت کے معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ اگر بیعت کی بات بھی آدمی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتا تو صرف بیعت کرنے سے انسان کا کیا نہیں ہوتا، اصلاح و تربیت نہیں ہوتی، بلکہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، پھر انسان کو شیطان خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے، وہ کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں، تو یہ پھر اور کیا ہو جاتی ہے، نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑے شیخ سے بیعت کی ہے، بس میرا بیڑا کیا ہو گیا، پار ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بیعت کے بعد مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تا دم حیات، جب تک ہم میں زندگی ہے تب تک ہم اپنے نفس کے ساتھ کیا کریں گے، کشتی لڑیں گے۔ یہ کشتی عمر بھر کی ہے، یہ 1-2 سال 5-8 سال تک نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اس پر قناعت نہ کرے کہ میں نے بیعت کیا ہے، اور اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مجھے اجازت مل جائے تو میرا کام ہو جائے گا۔ اجازت کے بعد بھی آدمی بعض اوقات ایسا بگڑتا ہے کہ پھر اس سدھرنے کا وہ کیا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور گناہ سے بھی اجتناب کرے، معمولات کو اپنی باطنی اس کے ساتھ متوازن رکھے اور گناہ سے اجتناب کرے۔ انشاءاللہ پھر آدمی جب کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عافیت کے ساتھ اصلاح و تربیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔